بیٹھ کے دونوں پنکھے دماغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہماری حلقہ ثانیہ میں گفتگو چل رہی ہے قط کے بیان میں. قط کے بیان میں ہماری گفتگو ہے. ہم نے اس میں بعض چیزوں کو بیان کیا اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بتایا اور قط کیا ہے یہ بتایا گیا. آیا قط اور کاشفیت خود قط ہے یا قط کی خصوصیت ہے، اس پر گفتگو ہوئی. کیا قط اور کاشفیت الگ الگ ہیں یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ کیا ہم قط کو قط کہیں اور کشف نہ کہیں، یہ مناسب ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ قط اور کشف جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. قط اور کشف ایک ہی چیز کے، یعنی ایک ہی ہے. قط اور کشف دو نام ہیں ایک چیز کے، اور ایسا صحیح نہیں ہے کہ آپ قط کو مانیں اور کشف کو نہ مانیں اسی میں. اور کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ آپ ایک چیز کو یعنی اس ایک چیز کو مان بھی رہے ہیں اور مان بھی نہیں رہے ہیں. اس سے کیا لازم آئے گا؟ ایک چیز کو آپ مان بھی رہے ہیں اور مان بھی نہیں رہے ہیں، یعنی یہ چیز صحیح نہیں ہے. پھر ہم نے محرکیت کے بارے میں بات اور گفتگو کی کہ محرکیت جو ہے وہ مثلاً کیا ہے، کیا وہ خصوصیت ہے، کس لیے محرکت ہوتی ہے، کیا اس کی وجہ ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو بیان کیا اور ہم نے اس بارے میں گفتگو کی. تو اس کو بتایا کہ محرکیت صرف قط کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس میں غرض شخصی بھی شامل ہوتی ہے. صرف قط ہی کا نتیجہ نہیں ہے حرکت، بلکہ اس میں غرض شخصی بھی شامل ہوتی ہے وغیرہ. اس سب باتوں میں ہم نے گفتگو کی تفصیل کے ساتھ. کہہ رہے ہیں کہ وفی الخصوصیت الثالثہ، اور اب ہماری گفتگو خصوصیت ثالثہ میں چل رہی ہے اور اس کو ہم نے بتایا وفی ھذا المجال یقال عادتاً کہا جاتا ہے ان الحجیت لازم ذاتی للقط، کہ حجت لازم ذاتی ہے قط کے لیے. حجت کیا ہے؟ لازم ذاتی ہے قط کے لیے. کما ان الحرارہ لازم ذاتی للنار، جیسے کہ حرارت لازم ذاتی ہے کس کے لیے؟ آگ کے لیے. اگر آپ نار بولیں تو کیا حرارت سمجھ میں نہیں آئے گا؟ آپ کا ذہن کدھر جائے گا؟ آگ کی طرف. فالقطع بذاتہ یستلزم الحجیہ والمنجزیہ. کہہ رہے ہیں کہ قط بذات خود مستلزم ہے حجیت کی اور منجزیت کی. یعنی آپ نے کسی بارے میں قط کی تو اس کا لازمہ حجیت اور منجزیت ہے. حجیت کے معنی بھی آپ سمجھتے ہیں اور منجزیت کے معنی بھی آپ سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کسی شے کے بارے میں قط حاصل کی، آپ کو کسی شے کے بارے میں قط حاصل ہو گئی تو اس کا لازمہ حجیت ہے اور منجزیت ہے. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنْ أَن تُلْغَى حُجِّيَتُهُ وَمُنَجِّزِيَتُهُ فِي حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ. لہذا اس لیے وَلِأَجْلِ ذَلِكَ اس لیے ممکن نہیں ہے ان تلغا کہ ملغا کر دی جائے حجیت
یعنی حجت القطع ومنجزیتہ ومنجزت القطع فی حال من الاحوال، لہذا ممکن نہیں ہے کہ آپ ملغا کر دیں حجیت قطع کو یا منجزیہ قطع کو، یعنی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ملغا کر دیں قطعی حجیت کو کسی بھی وقت میں، کسی بھی حال میں الاحوال ممکن نہیں ہے۔ قطع ہے تو حجت ہے، قطع ہے تو منجز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب قطع کو ختم کر دیں وہ الگ چیز ہے، قطع قاطع سے جدا ہو جائے یہ الگ چیز ہے، لیکن قطع سے حجت جدا ہو جائے، قطع سے منجزیت جدا ہو جائے، لا یمکن، یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ واضح ہوا بھائی؟ اسے لکھ لیجیے آپ کہ لازم کانا وفی هذا المجال يقال عادتا ان الحجیت لازم ذاتی للقطع۔ تو لازم ذاتی دو طریقے کی ہوتی ہیں، دو قسمیں ہوتے ہیں، لازم ذاتی بین بمانے عام اور لازم ذاتی بین بمانے خاص، یعنی خاص انشاءاللہ اس کی تفصیل کبھی بیان کریں گے کیونکہ ابھی وقت کم ہے تو انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حجیت قطع کے لیے لازم ذاتی ہے۔ کون سی لازم ذاتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بعد میں، یعنی اس کی تفصیل جو ہے وہ کسی وقت میں کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ کما ان الحرارہ لازم ذاتی للنار، جیسے کہ حرارت جو ہے وہ لازم ذاتی ہے آگ کے لیے، فالقطع بذاتہ یستلزم الحجیہ والمنجزیہ، پس قطع بذات خود، بذات ہی یعنی بذات خود یستلزم، لازم ملازمہ ہے اس کا حجیت اور منجزیت۔ قطع کا ملازمہ کیا ہے؟ حجیت اور منجزیت۔ قطع کیا چاہتی ہے بذات خود؟ کیا چاہتی ہے؟ حجیت اور منجزیت کو۔ وَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَن تُلْغَى حُجِّيَتُهُ وَمُنَجِّزُهُ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، اسی لیے ممکن نہیں ہے کہ ملغا کر دیا جائے حجت کو، قطعی حجیت کو یا منجزیت کو کسی بھی حال میں، یعنی کسی بھی وقت، اوقات میں سے کسی وقت بھی آپ اس کو ملغا نہیں کر سکتے، ملغا کریں ہٹا نہیں سکتے، یعنی ملغا نہیں کر سکتے، یعنی اسے ہٹا نہیں سکتے آپ جائیں وہ۔ حتی من قبل المولا نفسه، حتی مولا کی طرف سے بھی ہٹا نہیں ہو سکتا، مولا بھی چاہے تو نہیں ہٹائے گا۔ کیوں؟ لأن، اس لیے کہ، لأن اس لیے کہ لازم الشیء لا يمکن ان ينفك عنه، اس لیے کہ لازم شیء ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس شے سے جدا کر دیا جائے، یعنی جو شے کسی کے لیے لازم ہوتی ہے اس کا اس شے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے؟ ممکن نہیں ہوتا۔ انسان سے نطق ہٹا لیا جائے تو پھر کیا انسان رہا؟ ناطقیت ہٹا لو اس سے، یا جو ملازم ہے، جو چیز مثلا کوئی لازم ہے کسی کے وجود میں، ضرورت ہے کسی کے وجود میں، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کو ہٹا لیا جائے تو پھر مثلا اس کا وجود نہیں رہے گا، وہ شے ممکن نہیں ہے اس کا ہٹانا سے۔ آپ آگ کا ملازمہ ہٹا لیجئے آگ سے، یعنی حرارت کو ہٹا لیجئے تو کیا پھر وہ آگ رہے گی؟ ہٹ ہی نہیں سکتا، آگ ہے تو حرارت ہے، وہ الگ چیز ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ دلیل انی اور لمی میں جائیں کہ کس سے کس تک پہنچنا ہے، علت سے معلول تک جانا ہے یا معلول سے علت کی طرف جانا ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی تفصیلی ایک چیز ہے، وہ بھی انشاءاللہ لے، وہ تک مثال دے رہا ہوں میں ایسے ہی۔ بہرحال اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے آپ جو ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُمْكِنُ لِلْمَوْلَىٰ أَن يَزِيلَ الْقَطْعَ عَنِ الْقَاطِعِ، ہاں مولا کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ وہ زائل کر دے قطع کو قاطع سے، قطع کو قاطع سے الگ کر دے تو ممکن ہے، لیکن قطع سے حجیت کو جدا کر دے، قطع سے حجیت کو ختم کر دے، منجزیت کو ختم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ قطع ہے تو حجیت ہے، قطع ہے تو منجزیت ہے۔ ہاں وَيَتَلَخَّصُ هَذَا الْكَلَامُ فِي قَضِيَتَيْنِ، اور یہ کلام ملخص ہوتا ہے دو قضیوں میں انشاءاللہ۔ دو قضیے کیا ہیں؟ احداہما ان الحجیہ والمنجزیہ ثابتۃ للقطع، حجیت اور منجزیت ثابت ہے قطع کے لیے۔ دو قضیوں میں آپ کا یہ کلام جو ملخص ہوتا ہے کہ حجیت، پہلا کیا ہے؟ حجیت اور منجزیت ثابت ہے قطع کے لیے، یعنی قطع ہے تو حجیت بھی ہے اور منجزیت بھی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا مِن لَوَازِمِهِ، اس لیے کہ حجیت
کس کے لوازم میں سے ہے؟ قط کے، اس لیے کہ حجیت قط کے لوازم میں سے ہے۔ والاخرى دوسرا قضیہ کیا ہے؟ انہا یستحیل ان تنفک عنہ، دوسرا قضیہ یہ ہے انہا ان الحجیہ یستحیل، مستحیل ہے، غیر ممکن ہے، ان تنفک عن الحجیہ عنہ عن القط، انہا یستحیل، مستحیل ہے، انہا ان الحجیہ، مستحیل ہے، یستحیل ہے، مستحیل ہے، ان تنفک الحجیہ عنہ عن القط، مستحیل ہے کہ آپ جدا کر دیں حجیت کو قط سے۔ کیوں؟ لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم، اس لیے کہ لازم کو ملزوم سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی قط کا لازمہ کیا ہے؟ حجیت، تو لہذا مستحیل ہے کہ آپ اس کو قط سے جدا کریں، کیونکہ لازم کو ملزوم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ نقتفی علی المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ کہ وہ قط کو قاطع سے جدا کر دے، جی مولا کے لیے تو ممکن ہے کہ وہ قط کو قاطع سے جدا کر دے۔ فَيَخْرُجُ عَنِ الْقَوْنِ قَاطِعًا بَدَنًا، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ قاطع کو قاطع سے نکال دیں، قط سے نکال، قط اس سے جدا کر دیں کہ قاطع نہ رہے وہ، یہ تو ممکن ہے کہ وہ قاطع نہ رہے، قط ہٹ جائے اس سے، یہ تو ممکن ہے۔ بدلاً أن ينفك بين القطع والحجیت، ہاں یعنی فیخرجہ، پس وہ نکال دے مولا کس کو؟ قاطع کو، کس سے نکال دے؟ ان کو نہیں، قاطعاً، اس چیز سے کہ وہ قاطع ہو، یعنی قط سے الگ کر دیں، قط کو الگ کر دیں اس سے، قط ہٹا دیں اس سے، اسے قط ہی نہ رہے، صحیح۔ بدلاً قاطع کو قط سے نکال دیں، فیخرجہ یعنی قاطع کو نکال دیں، یعنی قط کو جدا کر دیں قاطع سے، بات ایک ہی، اسی طرح کر دیں، بات تو ایک ہی ہے۔ ان کونے قاطع، کہ وہ قاطع نہ رہے، اس سے خارج ہو جائے، اس سے باہر ہو جائے، یعنی قاطع نہ رہے وہ۔ بدل ان يفك بين القطع والحجیہ، بدل اس کے کہ وہ جدا کر دے قط کو، جدائی پیدا کر دے قط اور حجیت کے درمیان، یعنی وہ قط اور حجیت کے درمیان جدائی پیدا نہیں کر سکتا، یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ قط کو قاطع سے الگ کر دے، اس میں جدائی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی قط قاطع سے ہٹ سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، لیکن حجیت قط سے جدا نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔